اب دیکھیں بات سنیے، بات تو سرتاج عزیز صاحب کی ٹھیک ہے، آج بھی خیر بات کر رہے تھے، فورن سیکرٹری بھی تھے، بات ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سیلفش فرینڈ تو ہے، مطلب ان آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں انہوں نے یونیلیٹرل ڈرون سٹرائک کیا بغیر آپ کو بتائے. ایک طرف وہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انہیں اس پورے افغان پیس پروسیس کے اندر، اسی بندے کو وہ ایلیمنیٹ بھی کر دیتے ہیں، آپ کو آن بورڈ بھی نہیں لیتے، یا آپ کو دنیا کے سامنے برا بھی بنا دیتے ہیں. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، امریکہ تو مطلب ہے نا پھر سامراجی طاقت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ ہے تو بڑا مطلب پرست دوست. بالکل. کیا آپ کو آج پتہ چلا اس بات کا؟ 60-70 سال سے آپ سوئے ہوئے تھے. آپ کس قسم کی خارجہ پالیسی بنا رہے تھے جس کا بیسس تھا دوستی کی اوپر بھی کبھی فارن پالیسی بنی ہے؟ یہ تو ایلیمنٹری پرنسپل ہے. پہلے دن جب آپ سول سروس اکیڈمی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فارن پالیسی میں یا فارن ریلیشنز میں دوست نہیں ہوتے، مفاد ہوتے ہیں. تو یہ اب سرتاج عزیز صاحب کو یہ کہنا کہ سیلفش فرینڈ، میں تو سمجھتا ہوں فرینڈ کہنا غلط ہے، اوپر سے سیلفش فرینڈ. ارے بھائی وہ فرینڈ نہیں ہوتا جو سیلفش ہوتا ہے. تو یہ سیلفش فرینڈ والی بات تو چلے گی نہیں. پہلے آپ نے ان کو دوست بنا دیا، پھر سیلفش بنا دیا. اگر دوست ہے تو سیلفش نہیں ہے، اور اگر سیلفش ہے تو دوست نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی سیلفش فرینڈ، کبھی بھی امریکہ آپ کا دوست نہیں رہا، اور فرینکلی آپ بھی امریکہ کے کبھی دوست نہیں رہے. یہ بھی آج واضح ہو جائے. آپ نے جب موقع ملا آپ نے امریکہ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، جب امریکہ کو موقع ملا اس نے آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. ہم اس پوزیشن میں تھے امریکہ کو ایکسپلائٹ کرنے کی. آپ نے بیچا اپنے آپ کو. تو وہی ہوتا نا جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ایسی فار سیل ہے، استعمال کریں ہمیں، روس کے خلاف استعمال کریں، وی آر ریڈی فار سیل. کیا ہمارا یہ دام ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا نیوٹرل ہونے جا رہی تھی، آپ امریکہ کے کیمپ میں گھستے جا رہے تھے. کیوں؟ 4 پیسے وہ دینے کے لیے تھا، اس نے آپ کو خرید لیا. آپ بکو مال تھے تو آپ کو خریدا نا، سیدھی سی بات ہے. آپ نے اس وقت اپنے قومی مفاد نہیں، آپ نے اپنے قومی مفاد نہیں دیکھے کیا تھے، آپ نے کہا یہ بکنا ہی قوم کے تو جو اس وقت فیصلے کر رہے تھے انہوں نے تو کہا کہ ہم نے قومی مفاد میں سب کچھ کیا. یہ تو کہہ رہا ہوں نا، ہر چیز کو قومی مفاد میں، ہر قسم کی بکاؤ کو قومی مفاد میں، یہ ہمیں عوام کو یہ بتایا گیا پہلی بار. تو یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے پھر آپ کو مایوس کیا. آپ نے 1950s میں آپ کو بیچا اور کمیونزم کے خلاف امریکہ کے کیمپ میں گھس گئے. آپ نے اپنے مفاد کہا یہ ہمارے مفاد میں ہے. کیوں؟ کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں امریکہ کی امداد کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور ہتھیار مل جائیں گے انڈیا کو کنفرنٹ کرنے کے. یہ آپ نے جسٹیفیکیشن دی کہ قومی مفاد میں اپنے آپ کو بیچنا. یہ نہیں کہ شاید قومی مفاد میں آزادی کا ایک سٹینس لینا، وہ بھی قومی مفاد میں ہو سکتا تھا کہ آپ نے آزاد بھی رہنا ہے، تعلقات بھی رکھنے اور بیچنا بھی نہیں ہے، اور ہندوستان کے خلاف ڈیفنس بھی کریٹ کرنی ہے. یہ ہو سکتا تھا، بالکل ممکن تھا، مگر آپ نے وہ راستہ ہی نہیں اختیار کیا. میں آپ بتاتا ہوں وہ راستے کیسے بنتے ہیں. آگے آئیے آپ 60s میں یہ فائنل پالیسی جنرل ایوب خان نے بیچ دیا اور لے لیے پیسے، اور ان کے اکانومسٹ نے آ کے آپ کی پلاننگ کمیشن ٹیک اوور کر لی اور آپ کے 5 ایئر پلان بنانے شروع کر دیے، اور وہ 22 فیملیز بن گئی. انیکوالٹی بڑھ گئی، سو کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ غریبوں کے گلے پڑنے لگی، اور آپ جلے گئے امریکہ. اور وہاں جا کے آپ نے سیلفش فرینڈ کی بات نہیں کی، آپ نے بات کہی کس کی؟ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. آپ نے کہا ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں بننا چاہتے. فرینڈز ناٹ ماسٹرز، وی وانٹ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. تو امریکہ نے ہنسے، تو نے کہا یہ کس دنیا میں ایوب خان رہ رہا ہے؟ فرینڈز ناٹ ماسٹرز کہنے کی تو ٹھیک بات ہے، پیسے ہمارے لینے ہیں تو پھر ہم We will be the masters. We will be the masters, yeah.